السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آیا ہوں کچھ دلچسپ حقائق کے ساتھ۔ اسرائیل کے قیام کو 70 سال ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب جمال عبد الناصر مصر کے مرد آہن تھے، تو انہوں نے عرب ریاستوں کو اسرائیل کے خلاف منظم کرنے کی کوششیں شروع کی، جس میں انہیں کامیابی تو نصیب نہ ہوئی، مگر عرب ریاستوں کا اسرائیل کے حق میں گفتگو کرنے کا ماحول جاتا رہا۔ البتہ عرب ملکوں سے جو طلباء پاکستان خصوصاً کراچی آتے تھے، وہ کسی نہ کسی ایسی تنظیم سے منسلک ہوتے تھے جو اسرائیل کے وجود کے خلاف تھی۔ دراصل یہ عرب تنظیمیں اسرائیل کے وجود کے خلاف نہ تھیں، بلکہ اسرائیل کا جارحانہ پہلو اور عرب دنیا کے باشندوں کے خلاف کارروائی نے عربوں کو یکجا کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے عرب دنیا کے اہم لیڈر یاسر عرفات نے منظم کیا۔ یاسر عرفات کو صرف اسرائیل سے خدشہ نہ تھا، بلکہ عرب کے بادشاہ بھی ان کے خلاف تھے، کیونکہ وہ عرب دنیا میں عوامی جمہوری انقلاب چاہتے تھے۔ انہیں اندرونی محاذ پر اردن کی بادشاہت سے بھی برسر پیکار ہونا پڑا، جس میں یاسر عرفات کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، مگر ان کی جدوجہد جاری رہی۔ دوسری جانب ان کے ہمنوا جمال عبد الناصر اسرائیل سے 2 بڑی جنگوں میں شکست کا بیٹے۔ اس کی وجہ ان کی اپنی فوج میں اسرائیل کے ہمنوا جاسوس موجود تھے۔ جمال عبد الناصر کے بعد مصر میں انور السادات کی حکومت برسر اقتدار آئی، جس نے اسرائیل سے مفاہمت کی پینگیں بڑھائی، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ سیاسی محاذ پر مصر کی حکومت کے اسرائیل سے دوستانہ تعلقات ہیں، جس کا اظہار کلم کلا نہیں ہو رہا، جبکہ اسرائیل کے خلاف واحد مزاحمتی تنظیم حماس آج سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہے۔ البتہ انہیں حزب اللہ کی قائد نصر اللہ اور ایران کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ ایران کا بارڈر براہ راست اسرائیل سے نہیں لگتا۔ اس لیے ایران کی حمایت سیاسی طور پر تقویت کا باعث تو ضرور ہے، مگر دوش بدوش مزاحمت کے لیے اتنی کارآمد نہیں جتنی کہ بارڈر سے ملاپ کی شکل میں ہوا کرتی ہے۔ ادھر خود اسرائیل 70 سال سے مزاحمتی سیاست کر رہا ہے، تو وہاں کے عوام بھی اسرائیل کے عرب دنیا سے دشمنی کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں۔ چند ماہ قبل اسرائیل میں خود جنگ کے خلاف کئی بڑے مظاہرے دیکھے جا چکے ہیں۔ چونکہ عوام کسی بھی علاقے کے ہوں، وہ سکون کی خواہاں ہی ہوتے ہیں۔ بدامنی کی سیاست تھوڑے عرصے چلا کرتی ہے۔ ابھی گزشتہ 2 برسوں میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نیتن یاہو سے نئی بستیاں بسانے اور پرانی کو اجاڑنے کی سیاست کر رہے تھے، مگر نیتن یاہو خود اس پالیسی میں فیل ہو گئے۔ اب بھلا نریندر مودی اس سیاست کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ امن و سکون، ترقی و خوشحالی انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نے مار داڑ کی پالیسی کو ترک کر کے آخر کار عرب دنیا سے دوستی کی سیاست شروع کی ہے۔ تقریباً تمام شاہی ریاستوں سے ان کے دوستانہ تعلقات ہو گئے ہیں، اور اب وہ کوشاں ہیں کہ سعودی عرب سے بھی نارمل تعلقات ہو جائیں، جبکہ دونوں ملکوں میں کشیدگی باقی نہیں رہی۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل لبنان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کوشش میں امریکی صدر جو ان دنوں علیل ہیں، ان کی معاونت کریں گے، اور یہ ڈیل اقوام متحدہ کی زیر اثر ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ لبنان کے سیاسی اور عسکری مرد آہن حزب اللہ کے رہنما نصر اللہ ہیں، جن کے ایران سے نہ صرف دوستانہ تعلقات ہیں، بلکہ غیر اعلانیہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک معاہدے میں شریک ہیں، کیونکہ شام اور داعش کی جنگ میں یہ عمل نمایاں ہو چکا تھا، اور فی الحال ایران اور حزب اللہ کے تعلقات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ خود اسرائیل بھی لبنان سے دوستی کا خواہاں اس لیے ہوا کہ اس نے حزب اللہ سے کئی مرتبہ جنگ کی صورت میں شدید فوجی نقصان اٹھائے ہیں، لہٰذا یہ دوستی محض عرب ریاستوں کی دوستی نہ ہوگی، بلکہ 2 مزاحمتی قوتوں کے مابین تعلقات کی بہتری کی دستاویز ہوں گی۔ اس سے اس علاقے میں رفتہ رفتہ ممکن ہے کہ بہتری کے امکانات نمایاں ہوں، اور ایران کے ساتھ بھی دوستی کے دور میں امکانات پیدا ہوں، جو اس وقت علاقے کی واحد قوت ہے جسے اسرائیل کا وجود ناپسند ہے۔ لیکن نئی صورتحال سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیتن یاہو اپنے سابقہ رہنماؤں اور خود اپنی زندگی کے جنگجویانہ طریقوں سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ انہیں جنگ کی صورت میں اپنے عوام کو دہشت زدہ کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران لبنان اور اسرائیل سے دوستانہ تعلقات کو کس رنگ سے دیکھتا ہے۔ آیا ایران حزب اللہ کے ذریعے لبنانی حکومت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اسرائیل سے دوستانہ تعلقات قائم کرے، تو اس کی بعض اہم شرائط کیا ہوں گی؟ خصوصاً مسجد اقصیٰ کے متعلق ایران ماضی میں سخت بیانات دیتا رہا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ایران خود کو مسلم دنیا کا لیڈر سمجھنے لگا ہے، جبکہ عرب حکومتیں
خصوصاً جہاں بادشاہ گدی نشین ہیں وہ ایران کی سیاسی لائن کو آگے بڑھانے کے درپے نہیں۔ بہر صورت موجودہ صورتحال میں اسرائیل اور لبنان کے تعلقات بہتر ہوں، ایران اس میں مزاحمت نہیں کرے گا کیونکہ اس کا ایک بارڈر مزید محفوظ ہو جائے گا۔ لبنان کے نئے وزیر اعظم مسٹر حسن ایک مشہور مفکر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی فکر کا دائرہ کون سے فیصلے لیتا ہے۔ لبنان گو کہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن یہاں کئی عسکری تنظیمیں ہیں، ان کے درمیان تصادم خود ایران کے حق میں نہیں جاتا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں لبنان اور اسرائیل کی سرحدیں پرامن ہو جائیں گی۔ اس سے امریکہ کی سیاسی قیادت کو سکون سے رہنے کا موقع ملے گا اور وہ خود کو پرسکون رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ اسرائیل نے اپنا نیا موقف امن اور دوستی کا پھیلانا چاہا ہے، یہ دراصل نیتن یاہو کی کاوشیں نہیں بلکہ اسرائیل کی حزب اختلاف اور وہاں سے بائیں بازو کا اثر ہے۔ امریکہ ان دنوں اپنے قومی انتخابات میں الجھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو کسی چھوٹی بڑی جھڑپ کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے موقع پر جبکہ ان کے صدر خود علیل رہے ہیں اور ابھی اسپتال سے نکلے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ ایک چال باز سیاستدان ہیں جنہیں مسلمانوں سے خدا و آستے کا بیر ہے، اس لیے وہ اپنی توانائی کے تمام منفی پہلو مسٹر مودی کے ہاتھوں مفت فروخت کر رہے ہیں کہ بستیاں کیسے اجاڑی جائیں اور نئے لوگ کیسے بسائے جائیں۔ یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن طویل جنگ اور اسرائیلی عوام کے دباؤ کی بنا پر وہ امن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت اسرائیلی اشاروں پر عمل پیرا ہے، لیکن اس کا وہ راستہ جو اس نے ماضی میں اختیار کیا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ترک ہو جائے گا، اور لبنان سے بھی دیر یا سویر معمول کے تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ عرب ریاستوں سے تو اسرائیل کے تعلقات معمول کے مطابق جاری ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقبل قریب میں کسی اسلامی طاقت سے کوئی جنگ متوقع ہے، بلکہ اسرائیل کو اب اپنا پرامن چہرہ پبلک کو دکھانا ہے تاکہ اس کا وہ پہلو جو اس نے ماضی میں خونریزی کی ہے اور بستیوں کا تاراج کیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی دوستی تو ممکن نہیں، لیکن آئے دن کے سرحدی جھگڑے بھی ختم ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرحدی تصادم تو اب تقریباً 70 برس ہونے کو ہیں، جاری رہے گا۔ یہ علاقے چھوٹے ضرور ہیں مگر جنگ کی لپیٹ میں رہتے ہیں، جس میں بڑے ممالک بھی کبھی نہ کبھی اس میں کود سکتے ہیں، لیکن فی الحال کسی چھوٹی یا بڑی جنگ کی توقع نہیں ہے، کیونکہ نیتن یاہو فی الوقت عالم اسلام میں اپنے پرامن پالیسیوں کو نمایاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس سے عالم اسلام میں غصے کی لہر ہلکی پڑ جائے گی۔ ایک زمانہ تھا جب یاسر عرفات زندہ تھے تو یہ نعرے لگا کرتے تھے، اور جمال عبد الناصر بھی حیات تھے تو یہ آوازیں بلند ہوتی تھیں، یاسر ناصر یا حبیب، فتح فتح تل ابیب۔ مگر اب یہ نعرے خواب و خیال کی دنیا میں رہ گئے ہیں، کیونکہ مسلم سیاست انتشار کا شکار ہے۔ اب اسرائیل نے نیا سیاسی روپ اختیار کیا ہے جو یقیناً اس کے لیے امن کا ضامن ہے۔ لیکن دوستوں، اگر ہم مسلمان متحد ہو جائیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے دوستوں، اسرائیل کی چالوں میں ہمیں نہیں آنا، اور ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کر کے کوشش کرنی ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ متحد ہو کر منفی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔